السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان اور عقیدوں کو صحیح کر لینے کے بعد سب فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض نماز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت زیادہ بار بار اس کی تاکید آئی ہے۔ یاد رکھو کہ جو نماز کو فرض نہ مانے یا نماز کی توہین کرے یا نماز کو ایک ہلکی اور بے قدر چیز سمجھ کر اس کی طرف بے توجہی برتے، وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اور جو شخص نماز نہ پڑھے وہ بہت بڑا گنہگار، قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ بادشاہ اسلام پہلے اس کو تنبیہ و سزا دے، پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کر دے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ امام مالک و شافعی و احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے نزدیک بادشاہ اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام فرضوں میں سے سب سے اہم فرض ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث میں اس کی تاکید بار بار آئی ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو بڑا گنہگار ہوگا، جہنم کے حقدار ہوگا، لیکن اگر کوئی انکار کر دے یا توہین کرے نماز کی تو وہ کافر ہو جائے گا، یا ہلکی سمجھے تو بھی کافر ہو جائے گا، ہے نا، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے غضب میں پھر گرفتار ہوگا، جہنم کے حقدار ہوگا۔ اور بادشاہ اسلام کو یہ حق ہے کہ اسے تنبیہ کرے، سزا دے، پھر بھی اگر نہ پڑھے اسے قید کر دے، یہاں تک کہ وہ توبہ جب تک کہ نہ کرے تب تک اسے قید میں رکھا جائے۔ اور حضرت امام مالک و شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک تو ہے حکم کہ ان کو بادشاہ اسلام ان کو قتل کا حکم دے دے۔ اتنا بڑا گناہ ہے نماز کو ترک کرنے والا، اسی لیے نماز نہ چھوڑے، یہ تمام فرضوں میں سے سب سے اہم فرض ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھا کر نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے تو مار مار کر اس سے نماز پڑھوائیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ مسئلہ: نماز خالص بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر کے نماز سے چھٹکارا حاصل کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کی جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قبول ہو، اور یہ وصیت بھی وارثوں کو اس کی طرف سے پوری کرنی چاہیے کہ قبول و عفو کی امید ہے۔ اگر کچھ نمازیں باقی قضا رہ گئی ہے، وہ نماز ادا کر رہے تھے، ہے نا، جو قضا تھی وہ ادا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، لیکن آخر عمر تک نماز کچھ باقی رہ گئی، یا تو پھر وہ نماز ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی لیکن بیماری کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، نارمل بیماری تھی، اس میں بھی اگر وہ نہیں پڑھ سکا نماز کوئی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے، ہے نا، فدیہ کے بارے میں، کہ اس میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فدیہ کو قبول کرے اور پھر اس کی نمازوں کو معاف فرما دے۔ اور وصیت اگر کر جائے تو وارثوں کی یہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ شرائط نماز: اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ بتائیں، ان 6 چیزوں کو بتا دینا ضروری ہے جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ ان 6 چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، وہ کیا کیا ہے دیکھیے۔ پہلی، پاکی، جس کو طہارت بھی کہتے ہیں۔ دوسرے، شرمگاہ کو چھپانا، جسے ستر کہتے ہیں۔ تیسری، نماز کا وقت۔ چوتھی، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔
5ویں نیت، 6ٹھی تکبیر تحریمہ۔ یہ سب نماز کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یعنی پاکی۔ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے، نمازی کی جگہ سب پاک ہوں اور کوئی نجاست، جیسے نجاست بولتے ہیں ناپاک چیز، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، لید، گوبر، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو۔ پہلی جو شرط ہے پاکی یعنی بدن کا پاک ہونا، جو جگہ پر نماز پڑھیں گے وہ جگہ کا پاک ہونا، جو کپڑا پہن کر نماز پڑھیں گے وہ کپڑے کا پاک ہونا۔ یہ تینوں چیز کے پاک ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ستر یعنی شرمگاہ چھپانے۔ شرمگاہ چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک شرمگاہ ہے، اس لیے نماز کی حالت میں کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے، اور عورت کا پورا بدن شرمگاہ ہے، اس لیے نماز کی حالت میں عورت کے تمام بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ صرف چہرہ اور ہتھیلی اور ٹخنوں کے نیچے قدم کے کھلے رہنے کی اجازت ہے، ٹخنے کو بھی چھپا رہنا چاہیے۔ مرد کا ستر کہاں ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا سوائے چہرہ، ہاتھ کے ہتھیلی اور ٹخنے کے پیر کے جو ٹخنے ہیں اس سے نیچے قدم، یہ تین چیز کے علاوہ پورا جسم کا چھپا رہنا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے، دکھے، یا پھر اتنا باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھے کہ جس سے جسم کا رنگ جھلک رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یعنی وقت۔ وقت کا یہ مطلب ہے کہ جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے۔ جیسے فجر کی نماز اگر کوئی چاہے کہ ایک دن پہلے عشاء کے ٹائم پڑھ لوں تو نماز نہیں ہوگی، وقت جانے کے بعد پڑھے تو قضا ہوگی، اور وقت سے پہلے پڑھے تو ہوگی ہی نہیں۔ چوتھی شرط یعنی قبلہ کو منہ کرنا۔ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے نا۔ پانچویں شرط یعنی نیت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھتا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر دل میں ارادہ کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھے اگر وہ دل میں ارادہ بھی نہ کرے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جو بھی نماز پڑھیں گے دل میں وہ نماز کی ارادہ ہونی چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ہے یا واجب ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں ہوگی، اور زبان سے کہہ لینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ نماز کی آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر نماز کے سوا دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ گئی۔ پہلے پانچوں شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے۔ اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ یہ جو 6 شرط جو بیان کیے گئے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہے نا، نماز جب پڑھنے آئے تو اس ٹائم سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ تمام چیزوں کا ہونا، یہ شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے دوران کسی کا طہارت ٹوٹ گئی تو نماز ٹوٹ گئی، نماز بھی نہیں ہوگی، ہے نا۔ کہ قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لگا تو نماز نہیں ہوگی، جسم کو کھول دے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا پانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔